انکل آپ بھی کہاں ہیں؟ بیٹا وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، آپ ان کے کیبن میں ویٹ کریں۔ ویٹ؟ ہیر کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ وہ نشال کی جگہ خود ڈاکٹر بن کے بیٹھ گئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سوٹڈ بوٹی شخص اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر نشال، جی بولیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ بنا اس کی جانب دیکھے ماہرانہ انداز میں بولی کہ اگلے پل وہ اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا گیا۔ وہ چلاتی رہ گئی، تمہاری جرت کیسی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ تمہارا نکاح ہوگا ابھی اسی وقت بلال شاہ سے، جسے تم نے محبت کے جال میں پھنسایا، اور شادی کسی اور سے کر رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور خوبصورت نوجوان وہاں پہنچا۔ بھیا یہ تو نشال نہیں ہے، آپ کسے اٹھا لائے ہیں؟ نشال آپ ہی ہیں میری۔ چلو فون کرو اسے اور بلاؤ۔ نہیں بلاتی۔ اگلے پل وہ غصے میں خود نکاح۔ دوپہر کا وقت تھا اور شہر کے سب سے بڑے اور معروف نجی ہسپتال میں مریضوں، نرسوں اور ڈاکٹروں کی چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ ہسپتال کے وسیع و عریض بلڈنگ کے اندر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کے باوجود ایک عجیب سی افراتفری کا ماحول تھا۔ اسی گہما گہمی کے بیچ 20-21 سال کی ہیر دھیمے اور بے پرواہ قدم اٹھاتی ہوئی گائناکالوجی وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہیر، جس نے آج سفید رنگ کا ایک خوبصورت روایتی گھیردار فراق پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کی پیٹھ پر لہرا رہے تھے، اس کا معصوم اور دلکش چہرہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی بڑی بڑی چمکدار اور کچلائی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک انوکھی شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ یہاں اپنی کزن ڈاکٹر نشال سے ملنے آئی تھی تاکہ اس سے کالج کی فیس کے لیے کچھ پیسے ادھار لے سکے، کیونکہ اس کے اپنے والدین کے مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اور نشال اس ہسپتال کی ایک مانی ہوئی جونیئر ڈاکٹر بن چکی تھی۔ وارڈ کے مرکزی دروازے کے باہر کھڑے ایک ادھیڑ عمر کے میل نرس کو دیکھ کر ہیر نے اپنے گلابی لب کھولے، اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائی اور نہایت دھیمی آواز میں پوچھا، انکل، ڈاکٹر نشال اپی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ بوڑھی نرس نے اپنی اینک کو ناک پر درست کرتے ہوئے سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا اور بڑے شفقانہ انداز میں جواب دیا، بیٹا، ڈاکٹر نشال تو ابھی 5 منٹ پہلے ایک انتہائی ایمرجنسی کیس کے لیے آپریشن تھیٹر میں گئی ہیں۔ وہاں کوئی پیچیدہ ڈلیوری کا کیس ہے۔ انہیں فارغ ہو کر باہر آنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ تب تک اندر ان کے پرائیویٹ کیبن میں آرام سے بیٹھ کر ان کا ویٹ کریں۔ ویٹ؟ یہ لفظ سنتے ہی ہیر کی آنکھیں شرارت سے مزید چمک اٹھیں۔ وہ جیسے ہی نشال کے خالی پرتعیش اور ایئر کنڈیشن کیبن میں داخل ہوئی، اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی چمڑے کی گھومنے والی کرسی اور شیشے کی بڑی میز رکھی تھی، جس پر بہت سے طبی کتابیں اور فائلز بکھری پڑی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے کرسی کی پشت پر ٹنگے ڈاکٹر کے سفید چمکدار کوٹ اور میز پر پڑے چمکتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ پر پڑی۔ ہیر کے اندر کا شرارتی اور الرٹ بچہ ایک ہی سیکنڈ میں جاگ اٹھا۔ اس نے دل میں سوچا، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے میں بڑی ڈاکٹر بن کر دیکھا جائے کہ کیسا لگتا ہے۔ اسے بنا ایک پل ضائع کیے نشال کا وہ بڑا سا کوٹ اٹھایا اور خود پر چڑھا لیا۔ کوٹ اس کے نازک وجود پر تھوڑا بڑا تھا، مگر وہ اس میں بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کا ایک اجلت میں جوڑا بنایا، میز پر رکھی نشال کی 0 سائز کی اینک اٹھا کر ناک پر ٹکائی، اسٹیتھوسکوپ کو بڑے فخر سے اپنے گلے میں ڈالا اور نہایت ماہرانہ انداز میں ڈاکٹر کی اس بڑی گھومنے والے چمڑے کی کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پین پکڑ کر سامنے پڑی ڈائری پر کچھ لکیریں کھینچنے لگی اور خود کو ایک بڑی نامور ڈاکٹر سمجھ کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ بھی اپنی ہی اس معصومانہ شرارت کے سحر میں گم تھی اور دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ کاش اس کی سہیلیوں میں سے کوئی اسے اس روپ میں دیکھ پاتی۔ مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ہسپتال کے باہر اس وقت کیا طوفان برپا ہونے والا تھا۔ ابھی میرال کو ڈاکٹر بنے مشکل سے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک کیبن کا بھاری ناشی لکڑی کا دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک خوفناک، وحشیانہ اور زوردار جھٹکے سے کھلا کہ اس کی چولیں ہلا کر رہ گئیں۔ ہیر بری طرح چونک کر سیدھی بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ دروازے کے بیچوں بیچ ایک لمبا چوڑا، کسرتی اور وجود والا شخص کھڑا تھا۔ اس نے بلیک برینڈڈ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ چہرے پر بڑھی ہوئی 3 دن کی ہلکی داڑھی اس کے رعب میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھیں اس وقت ایک مہیب و خونخوار جلال سلگ رہا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ علاقے کا سب سے باروب اور ضدی نوجوان بلال شاہ تھا، جو اپنے خاندان کی عزت اور اپنے چھوٹے بھائی دانیال کی تڑپ کا بدلہ لینے کے لیے آج اس ہسپتال میں ایک باز کی طرح جپتا تھا۔ بلال شاہ کو اپنے سامنے اس خوفناک روپ میں دیکھ کر
ہیر کا دل ایک پل کے لیے تیزی سے دھڑکا، مگر اپنی فطری بے باکی اور منہ پر طبیعت کی وجہ سے اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ سمجھی شاید کوئی بہت غصیلا اور بدتمیز مریض آ گیا ہے۔ ہیر نے اپنی شرارت اور ڈاکٹر والے روب کو برقرار رکھنے کی آخری کوشش کی۔ اس نے بنا اس شخص کے چہرے کی طرف سیدھا دیکھے میز پر پڑی ایک میڈیکل فائل کے صفحات کو الٹتے ہوئے نہایت روایتی ماہرانہ اور کڑکدار انداز میں کہا، مسٹر، یہ کسی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کیبن ہے۔ یہاں اس طرح بدتمیزی سے دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ جی بولیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہاں درد ہے؟ ہی کا یہ کہنا تھا اور اگلے ہی پل جیسے کسی ہولناک فلم کا سین بن گیا۔ بلال شاہ نے میرال کے اس سوال کا کوئی جواب دینے یا کوئی بات کرنے کی بجائے ایک ریشمی چیتے کی طرح 2 قدموں میں فاصلہ طے کیا اور میز کو پار کر کے وہ میرال کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہیر کے وہم و گمان میں بھی کوئی بات آتی، بلال شاہ نے اپنے دونوں بڑے تپتے ہوئے اور مضبوط فولادی ہاتھ آگے بڑھائے، میرال کی پتلی اور لچکدار کمر کو اپنی ہولناک گرفت میں لیا اور ایک جاندار ریشمی جھٹکے سے اس کی نازک لڑکی کو کرسی سے اٹھا کر الٹا اپنے چوڑے کسرتی شانے پر لاد لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ہیر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کے پاؤں ہوا میں لہرانے لگے، ناک پر ٹکی اینک دور جا گری اور گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ قالین پر سسک اٹھا۔ ہیر کا پورا وجود خوف اور حیرت کے مارے شل ہو گیا، مگر اگلے ہی سیکنڈ وہ پاگلوں کی طرح بلال شاہ کے پیٹھ پر اپنے نازک مکے مارنے لگی اور پوری قوت سے چلانے لگی۔ ارے چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک لیڈی ڈاکٹر پر اس طرح ہاتھ ڈالنے کی؟ کڈنیپر ہو کیا تم؟ مجھے نیچے اتارو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ مگر بلال شاہ کا وجود کسی لوہے کی چٹان کی طرح سخت تھا۔ اس نے ہیر کی ان چیخوں اور اس کی معصوم مکوں کو ایک کمزور مٹھی بھر ہوا کی طرح اڑا دیا۔ اس نے ہیر کے ریشمی ٹانگوں پر اپنے ایک بڑے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کی اور اسے اپنے شانے پر لادے نہایت باوقار تیز اور غصیلے بورس کی تھاپ کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا۔ راہداری میں کھڑے مریض اور نرسیں شاہ صاحب کا یہ خوفناک اور جنونی روپ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بلال شاہ کا راستہ روک سکے۔ ہیر مسلسل چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر بلال شاہ اسے ہسپتال کے پورچ میں کھڑی اپنی کالی شیشوں والی لینڈ کروزر کی طرف لے جا رہا تھا۔ بلال شاہ نے ہیر کو لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر ایک بے رحم جھٹکے سے پھینکا اور خود دوسری طرف سے اندر داخل ہو کر دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ گاڑی کے مہنگے شیشے جھنجھنا اٹھے۔ اس سے پہلے کہ ہیر سنبھل کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی، بلال شاہ نے ایک کلک کے ساتھ تمام دروازوں کو سینٹرل لاک کر دیا اور گاڑی کے ڈرائیور کو طوفانی رفتار سے شہر سے باہر شاہ جی کی پرانی حویلی کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہیر جو ابھی تک اس ہولناک اغوا کے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اس نے اپنی سفید گھیردار فراق کو سنبھالا، اپنے بکھرے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بلال شاہ پر جھپٹ پڑی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے اس طرح کڈنیپ کرنے کی؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ 1 منٹ میں تمہیں اور اس کالی گاڑی کو پولیس کے حوالے کروا دوں گی۔ مجھے ابھی کے ابھی گاڑی روک کر نیچے اتارو ورنہ میں تمہارا چہرہ نوچ لوں گی۔ ہیر پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی بلال شاہ کے چوڑے شانوں پر اپنے نازک مکے مار رہی تھی اور اس کا پورا وجود غصے کے مارے بری طرح ہانپ رہا تھا۔ بلال شاہ نے ایک ہی جاندار اور فولادی جھٹکے سے ہیر کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہی بڑے ہاتھ کے پیالے میں جکڑ لیا اور اسے سیٹ کی پچھ سے اتنی سختی سے پیوست کیا کہ ہیر کا سانس ایک پل کے لیے اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ بلال شاہ نے اپنا وجید دھاڑی والا چہرہ میرال کے بالکل قریب لایا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت ارماغان شاہ کے خاندان کا وہ روایتی جلال اور خونخوار غصہ سلگ رہا تھا جس کے سامنے بڑے بڑے بدماش بھی کانپ جاتے تھے۔ اپنی یہ زبان اب بند ہی رکھو ڈاکٹر نشال، تمہارا یہ معصوم بننے کا ڈرامہ اور یہ اونچی آواز میرے سامنے نہیں چلے گی۔ تمہارا نکاح ہوگا ابھی اسی وقت بلال شاہ سے، یعنی مجھ سے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میرے معصوم چھوٹے بھائی دانیال کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساؤ گی، اسے برباد کرو گی اور خود کسی اور امیر برے ڈاکٹر سے شادی کر کے عیش کرو گی اور شاہ جی خاموش رہیں گے؟ میں تمہارے اس گھٹیا کھیل کا انجام آج ہی کرنے والا ہوں۔ بلال شاہ کی اس کڑکدار، بھاری اور مہیب آواز نے ہیر کے ہوش اڑا دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی جسے مسلسل اس کی کزن نشال سمجھ رہا تھا اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس کا نکاح کرنے جا رہا تھا۔ ہیر نے تڑپ کر اپنی کلائیاں چھڑانے کی کوشش کی
ارے او مٹی کے مادو، اینک لگا کر دیکھو، میں نشال نہیں ہوں، میں تو ہیر ہوں، میں تو صرف اس کا کوٹ پہن کر۔ مگر بلال شاہ نے اس بات کو ایک گھٹیا بہانہ سمجھ کر ہوا میں اڑا دیا۔ ایک طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اب نام بدلنے سے گناہ نہیں چھپتے ڈاکٹر صاحبہ، یہ پینترا کسی اور پر چلانا۔ آج رات کے 12 بجے سے پہلے تم شاہ جی کی حویلی کی قید میں ہوگی، اور وہاں مولوی صاحب تمہارا نکاح نامہ تیار لیے بیٹھے ہیں۔ گاڑی اب شہر کے روشن سڑکوں کو چھوڑ کر دیہات کے سنسان اندھیرے راستوں پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، جہاں ہیر اپنے دل کی طوفانی دھڑکنوں کے ساتھ اس جنونی شاہ کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ کالی لینڈ کروزر جب ایک مٹیالے راستے سے گزرتی ہوئی شاہ جی کی صدیوں پرانی بلند و بالا حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پورچ میں گاڑی کے بریکوں کی کرخت آواز گونجتے ہی بلال شاہ نے ملال کا ہاتھ جھٹک کر دروازہ کھولا، اور ایک بار پھر ہیر کو اس کی مرضی کے خلاف نہایت بے باکی سے اپنے شانے پر لاد کر حویلی کے چوبارے کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کا لان سفید سنگ مرمر سے چمک رہا تھا، جہاں چنبیلی کی پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی، اور وہاں ایک طرف سفید داڑھی والے بوڑھے مولوی صاحب نکاح کے کاغذات کھولے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے پاس بلال شاہ کی بوڑھی دادی تسبیح ہاتھ میں لیے پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ بلال شاہ نے ہیر کو لاؤنج کے مرکزی صوفے پر پٹکا تو ہیر کے سر کا جوڑا کھل کر بکھر گیا، اور اس کے لمبے سیاہ بال اس کے چمکتے ہوئے گورے چہرے پر پھیل گئے۔ ہیر نے غصے سے دل ملا کر سامنے کھڑے بلال شاہ کو دیکھا۔ تم انسان ہو یا کوئی جنگلی جانور؟ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں کہ میں نشال نہیں ہوں، پر تمہارے اس موٹے دماغ میں کوئی بات ہی گھستی نہیں۔ بلال شاہ نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ مولوی صاحب، کاغذات تیار کریں، اس لڑکی کا نکاح بھی اسی وقت میرے ساتھ پڑھایا جائے۔ دادی نے آگے بڑھ کر بلال شاہ کا بازو تھاما۔ بلال پتر، یہ کیا ضد ہے؟ نکاح زبردستی نہیں ہوتا۔ اور دانیال کہاں ہے؟ بلال شاہ کی آنکھوں میں جلال ابھرا۔ دادی، اس عورت نے دانیال کو ہسپتال پہنچایا ہے۔ آج ارمغان شاہ کے اس گھر سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اسے دانیال کے آنسوؤں کی قیمت چکانی ہوگی۔ ہیر صوفے سے کھڑی ہو کر بھاگنے لگی تو دو گارڈز نے راستہ روک لیا۔ وہ بے بس ہو کر رونے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ اس غسیلے شاہ کے لیے نفرت اور خودداری کی چمک تھی۔ اسی لمحے حویلی کا مرکزی بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دم کھلا اور 21-22 سال کا ایک اور خوبصورت، نحیف اور کمزور نوجوان کمرے میں داخل ہوا، جس کے ہاتھ پر ہسپتال کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بلال شاہ کا چھوٹا بھائی دانیال شاہ تھا۔ دانیال نے جیسے ہی صوفے کے پاس کھڑی سفید فراق والی لڑکی کو دیکھا، اس کے قدم وہی جم گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بھیا، یہ آپ کس سے اٹھا لائے ہیں؟ یہ تو نشال نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نشال نہیں ہے بھیا۔ دانیال کی اس کرجدار اور چونکا دینے والی آواز پر پورے لاؤنج میں ایک سنسنی خیز خاموشی طاری ہو گئی۔ بلال شاہ کے پیر تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا وہ نوابی غرور اور چیتے جیسا جلال ایک ہی سیکنڈ میں ششتر رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر ہیر کے معصوم روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، جس کی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی، اور پھر دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی لڑکی ہے جو نشال کے کیبن میں ڈاکٹر کا کوٹ پہن کر اس کے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہیر نے اپنے بکھرے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور صوفے پر مٹھی مار کر چلائی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی مٹی کے مادھو، پر تم تو اندھے ہو اور بہرے ہو چکے تھو۔ اب سنو، میں نشال کی کزن ہیر ہوں۔ وہ تو آپریشن تھیٹر میں تھی اور میں صرف اس کی کرسی پر شرارت سے بیٹھی تھی۔ بلال شاہ کا چہرہ شرمندگی، حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے تلملا اٹھا۔ اس نے اپنی بھیجی ہوئی مٹھی دیوار پر ماری اور ہیر کے بالکل قریب آ کر اس کی کلائی کو دوبارہ چکر لیا۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ نشال کہاں ہے پھر؟ اگر تم اس کی کزن ہو تو تمہیں معلوم ہوگا وہ کہاں چھپی ہے۔ چلو ابھی کے ابھی اپنے فون سے اسے کال کرو اور اسے یہاں بلاؤ، ورنہ یاد رکھنا ارمغان شاہ کے اس ولا سے تم بھی صحیح سلامت واہی نہیں جاؤ گی۔ ہیر نے اپنی نازک کلائی کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بلال شاہ کی گرفت کم نہ ہوئی تو اس کے اندر کی الڑ ضدی لڑکی آج پہلی بار پوری قوت سے جاگ اٹھی۔ اسے اپنی چمکدار آنکھیں بلال شاہ کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ دیں اور نہایت غرور سے بولی، میں نہیں بلاتی، جو کرنا ہے کر لو شاہ جی۔ ہیر کسی کے باپ کے دمکانے سے نہیں ڈرتی۔ یہ دو ٹوک اور ضدی جواب سن کر بلال شاہ کا پورا وجود غصے کی تیز آگ میں جھلسنے لگا۔ حویلی کے اس وسیع لاؤنج میں دھیمی لائٹس کے باوجود بلال شاہ کی آنکھوں کا جلال دیکھنے کے قابل تھا، جہاں اس کے ماتھے کی ابھری ہوئی رگیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اس وقت اپنے غصے کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔
تمہاری یہ جرت لڑکی کہ تم ارمغان شاہ کے اس وارث کے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے زبان لڑا رہی ہو. بلال شاہ نے میرال کی کلائی پر اپنی گرفت کو اتنی سختی سے بھینچا کہ ہیر کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر خوف کا ایک بھی تاثر ابھرنے نہیں دیا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے اپنی دھن کی پکی اور نہ ڈر تھی. دانیال نے آگے بڑھ کر بلال شاہ کا شانہ ہلایا. بھیا بس کریں، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، یہ تو نشال کی کزن ہے، پلیز اسے جانے دیں. مگر بلال شاہ آج اپنے بھائی کی اس حالت اور سبکی پر اس حد تک اشتعال میں تھا کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا. دانیال تم پیچھے ہٹو، یہ لڑکی آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، اور شاہ جی کا یہ اصول ہے کہ جو ان کے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ اسے جھکانا اچھی طرح جانتے ہیں. اگر اس نے اپنی اس کزن نشال کو یہاں نہ بلایا تو میں اس کی زندگی کا وہ حشر کروں گا، یہ عمر بھر یاد رکھے گی. بلال شاہ نے ہیر کو پیچھے کی طرف جھٹکا تو وہ صوفے کے کنارے سے جا ٹکرائی. ہیر نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ہی مہم جویانہ جھٹکے سے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا. اس کے سفید کھیردار فراک پر حویلی کے کچے سین کی مٹی کے دھبے لگ چکے تھے، مگر اس کی آنکھیں اس وقت کسی شہزادی کی طرح چمک رہی تھی. وہ صوفے پر کھڑی ہو گئی تاکہ اس کا قد بلال شاہ کے کسرتی وجود کے برابر آ سکے. اسے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر جمائے اور اپنی رسیلی مگر کڑکدار آواز میں چلائی. تم میرا کیا بگاڑو گے مسٹر بلال شاہ؟ تم ایک نمبر کے کڈنیپر ہو، جاہل اور بدتمیز ہو. تم نے مجھے ہسپتال سے اٹھا کر لانے سے پہلے ایک بار بھی سوچا تم کس پر ہاتھ ڈال رہے ہو؟ میں اپنے باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں، میں تمہاری ان کیتر بھبکیوں سے بالکل نہیں ڈرتی. لو، میں خود تم سے نکاح کرتی ہوں، اب بھگتو مجھے عمر بھر. مولوی صاحب پڑھے نکاح، میں تیار ہوں. ہیر کا یہ دھماکے دار اور ضدی فیصلہ سن کر پورے لاؤنج میں جیسے بم پھٹ گیا. دانیال، دادی اور خود مولوی صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو غصے کے مارے خود ہی نکاح کرنے پر تل گئی تھی تاکہ وہ بلال شاہ کی زندگی کو عذاب بنا سکے. بلال شاہ خود ایک پل کے لیے سجدہ رہ گیا. اس کی لغت میں آج تک کسی عورت نے اس طرح سرعام للکارا نہیں تھا. اس کا نوابی غرور آج اس اللہ لڑکی کے سامنے بری طرح ہار رہا تھا، مگر وہ بھی بلال شاہ تھا. اسے اب لب بھینچے اور مولوی صاحب کی طرف رک کیا. مولوی صاحب، جب یہ خود اپنی بربادی کا پروانہ سائن کرنا چاہتی ہے تو دیر کس بات کی؟ پڑھے نکاح. مولوی صاحب نے کامتے ہاتھوں سے کاغذات سیدھے کیے اور دادی کے منع کرنے کے باوجود غصے اور انا کی اس تپتی ہوئی رات میں ہی نے بلند آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو ہمیشہ کے لیے بلال شاہ کے نام بندھن میں جکڑ لیا اور کہاں نہیں اب حویلی کے بند کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں یہ چلبلی لڑکی اس مغرور شاہ کو اپنے اشاروں پر نچانے والی تھی. نکاح کے بھاری بول فضا میں گونجنے کے بعد لاؤنج میں ایک ایسی سنسنی خیز اور بھوجل خاموشی طاری ہو گئی جس کی تپش دونوں کے وجود کو جلا رہی تھی. ہیر نے جیسے نکاح نامے پر غصے سے قلم گھسیٹ کر اپنے دستخط کیے، اس کے قلم کو میز پر پٹکا اور اپنی چمکدار کچلائی آنکھیں سیدھی بلال شاہ کے وجہ چہرے پر گاڑ دی. بلال شاہ جو اپنے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا، اس کے چہرے کی سختی لکیریں اور لبوں کا بھیجنا یہ صاف بتا رہا تھا وہ اس چلبلی لڑکی کے اس دھماکے دار اقدام پر اندر سے بری طرح ہل چکا ہے. وہ اپنے نوابی انا میں سوچ رہا تھا اس نے ہیر کو سزا دی ہے، مگر ہیر کے چہرے پر خوف کا ایک بھی تاثر نہ دیکھ کر اس کا اپنا سکون غارت ہو چکا تھا. چلو دادی، مجھے میرا کمرہ دکھائیں، آج سے میں اس حویلی کے فیصل شاہ بیگم ہوں، آفیشل، اور اب دیکھتی ہوں یہ مغرور شاہ جی میرا کیا بگاڑتے ہیں. ہیر نے اپنے سفید فراق کے گھیر کو ایک ملکہ والے انداز میں جھٹکا اور دادی کا ہاتھ تھام کر حویلی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. بلال شاہ وہیں کھڑا اپنے چوڑے سینے میں ابلتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا دل آج پہلی بار کسی عورت کی بے باکی پر اتنی تیزی سے دھڑکا تھا. وہ خود اپنے جذبات سے خائف ہونے لگا تھا. جب ہیر کو حویلی کے سب سے بڑے اور پرتعیش شاہی بیڈ روم میں منتقل کیا گیا تو اس نے کمرے کا باہری لکڑی کا دروازہ اندر سے بند کرنے کی بجائے پورا کھول دیا اور بیڈ پر لگے ریشمی گدوں پر تکیے سیدھے کر کے آرام سے بیٹھ گئی. رات کے 12 بجے جب بلال شاہ اپنے کوٹ کو اتار کر سفید قمیض کے سینے چڑھائے غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کا ارادہ ہیر کو اس کے اوقات یاد دلانا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اپنے ہوش اڑ گئے. ہیر آئینے کے سامنے کھڑی نشال کا وہ بڑا سفید ڈاکٹری کوٹ دوبارہ اپنے کندھوں پر ڈال رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں بلال شاہ کی وہ قیمتی برانڈیڈ کھڑی تھی جو اس نے میز پر رکھی تھی.
तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो और मेरे कमरे में ये सब ताल का तमाशा क्यों लगा रखा है? बिलाल शाह ने अपनी कड़कदार भारी आवाज़ इससे इसे दबाना चाहा। हीर ने घूमकर इसे देखा, ऐनक को नाक पर टिकाया और नहायत मासूमियत से बोली, मिस्टर शोहर जी, आप भूल रहे हैं, आप मुझे अस्पताल से उठाकर लाए हैं। अब चूंकि मैं आपकी कानूनी बीवी बन चुकी हूँ तो मेरा पहला फ़र्ज़ आपके इस मोटे दिमाग का इलाज करूँ। और सुनो, मुझे सुबह नाश्ते में देसी घी के पराठे और कश्मीरी चाय चाहिए। अगर नौकरों ने 1 मिनट की भी देरी की तो मैं पूरी हवेली सर पर उठा लूँगी। अब बाहर निकलो और नौकरों को ऑर्डर दो। बिलाल शाह की फटी फटी आंखों से इस मुंह फट लड़की को देख रहा था। खौफजदा होने की बजाय उल्टा इसे अपने इशारों पर नचा रही थी। वो पूरे इलाके का माना हुआ बिलाल शाह आज अपनी ही बीवी के सामने बेबस होकर कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण हवेली के कच्चे सहन में लगे नीम के दरख्तों को पार करती हुई लाउंज के बड़ी खिड़कियों पर पड़ी तो हवेली का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। हीर ने रात को जो धमकी दी थी वो इस पर पूरी तरह अमल कर रही थी। इसने सुबह सवेरे ही उठकर हल्के नीले रंग का एक खूबसूरत सूती लिबास पहना, अपने बालों की लंबी छुट्टियां बनाई और किचन में जाकर नौकरों को हटाकर खुद देसी घी के पराठे बनाने शुरू कर दिए। दादी जब तस्वीर पढ़ती हुई किचन के पास से गुजरी तो देसी घी और इलायची की खुशबू ने इनके कदम वहीं रोक लिए। हीर ने दादी को देखते ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इनके पैर छुए। दादी अम्मा अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके लिए नरम नरम पराठे और ख़ास चाय बनाई है, आइए ना नाश्ता करें। दादी का सख्त दिल हीर की इस मासूमियत और अपनायत पर एक ही सेकंड में पिघल गया। इन्होंने हीर के सर पर शफकत से हाथ फेरा। जीती रहे पुत्र, भले ही मेरा बिलाल तुझे गलती से उठा लाया, पर तू तो इस उजड़ी हुई हवेली की सच्ची रौनक बनकर आई है। थोड़ी ही देर में बिलाल शाह अपने सफ़ेद कुर्ते और शलवार में मलबूस बालों को संवारता हुआ लाउंज में आया तो मेज़ पर लजीज नाश्ता सजा देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। मगर जैसे इसने हीर की दादी के पास बैठकर हंसते हुए देखा, इसके माथे पर रवायती तीखी शक्लें उभर आईं। सोफे पर बैठा नहायत उकड़े लहजे में बोला, खान, मेरी ब्लैक कॉफ़ी कहाँ है? और ये हवेली में आज इतनी ऊंची आवाज़ में कह के क्यों गूंज रहे हैं? हीर ने दादी के हाथ में नवाला देते हुए बिलाल शाह की तरफ देखा और एक रसीली तंजिया हंसी हंसी, शाह जी, काफ़ी भी ना छोड़ दें, पहले ही दिमाग में गुस्से का अल्ट्रासाउंड चलता रहता है। ये ले पराठा खाएं और अपने सूखे वजूद में थोड़ी जान डालें, वरना अगली बार जब किसी को किडनैप करने जाएंगे तो रास्ते में ही हाँफने लगेंगे। हीर की इस कड़कदार और मुंह फट बात पर दानियाल और दादी अपनी हंसी न रोक सके, जबकि बिलाल शाह का चेहरा गुस्से और खफत के मारे सुर्ख हो गया। इसे नवाला तोड़ना चाहा मगर हीर की इन चमकदार शरारती आंखों के सहर ने इसके हाथ को वहीं रोक दिया। वो दिल ही दिल में तराफ कर रहा था। ये चुलबुली लड़की इसके सख्त वजूद के अंदर धीमे धीमे एक ऐसी मीठी आग सुलगा रही थी जिसे बुझाना अब इसके बस में नहीं था। हवेली की सुबह बिलाल शाह के लिए किसी रोज़मर्रा के इम्तिहान जैसी बन चुकी थी। हीर ने अपने शौक मिजाज और अल्लड़पन से हवेली के नौकरों से लेकर दादी तक सबको अपने सेहर में जकड़ लिया था। दानियाल, जो निशाल के धोखे की वजह से दिन रात अपने कमरे में बंद रहता, अब हीर की बनाई हुई लजीज डिशेस और इसकी ज़बरदस्ती की बातों की वजह से लाउंज में बैठने लगा था। हीर ने दानियाल को एक छोटे भाई की तरह संभाला। इसे अक्सर कहती, दानियाल भाई, जो लड़की दौलत देखकर किसी बूढ़े से शादी कर सकती है वो आपकी इस मासूम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। अच्छा हुआ जान छूट गई। बिलाल शाह जब भी हीर को अपने भाई का हौसला बढ़ाते देखता तो इसके दिल के किसी कोने में हीर के लिए गहरा एहतराम जागने लगता। वरमगान शाह का वारिस, जो पूरे इलाके में अपने कड़क और रौब से के लिए माना जाता था, अब शाम को ऑफिस से लौटते हुए नादानिस्तगी में गाड़ी का शीशा नीचे करके रास्ते में लगे चंबेली के पौधों को देखता और इसका दिल चाहता वह हीर के लिए कचरे खरीद कर ले जाए, मगर इसकी नवाबी अना हर बार इसके हाथ रोक देती। एक शाम जब आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे और पूरे इलाके में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी, हवेली के बिजली अचानक चली गई। पूरा लाउंज और राहदारियां घूप अंधेरे में डूब गई थीं। हीर, जो किचन से दादी के लिए पानी का गिलास लेने निकल रही थी, अंधेरे और बादलों की तेज गरज चमक से बुरी तरह सहम गई। वो बचपन ही से अंधेरे से शदीद खौफ खाती थी। इसके हाथ से शीशे का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा और वो अपनी सफ़ेद फराक को संभालती हुई पागलों की तरह लाउंज की तरफ भागी। ऐन इसी वक्त बिलाल शाह हाथ में टॉर्च लिए कमरे से बाहर निकल रहा था कि अंधेरे में हीर का लचकदार वजूद पूरी कुव्वत से सीधा इसके चौड़े कसरती सीने से जा टकराया।
بلال شاہ نے ایک ہی اچانک اور جنونی جھٹکے سے ہیر کی پتلی کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ بادل کی ایک اور زوردار گرج پر ہیر نے ڈر کے مارے اپنے دونوں نازک ہاتھ بلال شاہ کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا چہرہ اس کے گلے میں چھپا لیے۔ اندھیرے کی اس خاموشی میں بلال شاہ کو ہیر کے دل کی طوفانی دھڑکنیں اپنے سینے پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی مردانہ خوشبو ہیر کے حواسوں پر چھانے لگی۔ بلال شاہ نے اپنے لب ہیر کے گال کے بالکل قریب لائے اور انتہائی مدھم، مخمور اور رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ تو میری شاہ بیگم کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ جو لڑکی پورے ہسپتال اور بلال شاہ کو اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی، وہ آج میری باہوں میں اس طرح سہم کر کیوں کھڑی ہے؟ ہیر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے شرم اور حیا کے مارے اپنی چمکدار آنکھیں بند کر لیں، مگر بلال شاہ کے اس محفوظ حصار سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حویلی کے ماحول میں جو رومانوی کھنکی کھل چکی تھی، اس نے بلال شاہ اور ہیر کے درمیان کی دوریوں کو دھیمے دھیمے مٹانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر نشال کو جب اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کی غریب کزن ہیر آج اس ارب پتی بلال شاہ کی آفیشیل بیوی بن کر شاہ جی کی حویلی پر راج کر رہی ہے، جسے وہ خود پسانا چاہتی تھی، تو اس کے دل میں حسد اور لالچ کی ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا ہیر نے دھوکے سے اس کا حق چھینا اور وہ بلال شاہ کی دولت کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ ایک دوپہر جب بلال شاہ حویلی کے پورچ میں کھڑا گارڈز کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، اچانک ایک ٹیکسی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور اس میں سے ڈاکٹر نشال اپنے زرق برق لباس میں ملبوس، آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگائے بڑے غرور انداز میں باہر نکلی۔ نشال دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھی بلال شاہ کے سامنے آ کر رک گئی اور اپنا چشمہ ہٹا کر انتہائی مکارانہ انداز میں بولی، شاہ صاحب السلام علیکم، میں ہوں حقیقی ڈاکٹر نشال، جسے آپ اس دن ہسپتال میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میری اس مکار اور غریب کزن ہیر نے آپ کو بیوقوف بنایا۔ وہ بچپن سے ہی امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی عادی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر میرا کوٹ پہنا تاکہ وہ آپ جیسے امیر ترین مرد سے شادی کر کے اس حویلی کی مالکن بن سکے۔ آپ اس کے اس معصوم چہرے کے دھوکے میں مت آئیں، یہ ایک نمبر کی لالچی لڑکی ہے۔ نشال ابھی ہیر کے کردار پر مزید گندے الزامات لگانے ہی والی تھی کہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی ہیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کی اپنی کزن اس پر اتنا بڑا بہتان لگا رہی ہے، مگر بلال شاہ کا جلال آج اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال انگارہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ان چند دنوں میں ہیر کی پاکیزگی اور اس کی معصومیت کو دل سے جان چکا تھا۔ بلال شاہ نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے آگے بڑھ کر نشال کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے لوہے کی گیٹ کی طرف لے گیا۔ اپنی گندی زبان بند کر عورت، ہیر میری بیوی ہے اور مغان شاہ کے اس گھر کی عزت۔ اگر دوبارہ تمہارے اس ناپاک منہ سے میری بیوی کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو میں تمہاری زبان کھینچ کر تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ نکل جاؤ میری حویلی سے۔ بلال شاہ نے نشال کو حقارت سے پورچ سے باہر پٹک دیا اور گارڈز کو حکم دیا یہ عورت دوبارہ اس علاقے میں نظر نہ آئے۔ ہیر جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل بلال شاہ کے اس بے پناہ تحفظ اور سچے مان کے سامنے آج پوری طرح پگھل چکا تھا۔ نشال کو حویلی کے بڑے لوہے کے گھر سے باہر ذلیل و خوار کر کے نکالنے کے بعد بلال شاہ کا ہامتا ہوا کسرتی وجود اور اس کے ماتھے پر ابری غصے کی نیلی رگیں اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اکھڑے سانسوں کے ساتھ مڑا تو اس کی قابی نظریں سیدھی لاؤنج کے بڑے ہال کے ستون کے پیچھے کھڑی ہیر پر پڑی، جس کے گالوں پر لرزتے ہوئے آنسوؤں کی قطاریں صاف نظر آ رہی تھی۔ ہیر نے آج سے پہلے بلال شاہ کا یہ خونخوار پٹھانی جلال تو دیکھا تھا، مگر اس جلال کو اپنی عزت کی ڈھال بنتے دیکھ کر آج اس کے دل کے اندر محبت کا ایک لازوال سمندر موجیں مارنے لگا۔ بلال شاہ اپنے مخصوص باروب بھاری بورس کی تھاپ کے ساتھ دھیمے قدم اٹھاتا ہوا ہیر کے بالکل قریب پہنچا۔ اس کا غصہ ہیر کے ان معصوم آنسوؤں کو دیکھ کر ایک ہی پل میں کافور ہو گیا۔ اس نے اپنا بڑا گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور نہایت نرمی سے ہیر کی تھوڑی کو اٹھا کر اس کی گجرائی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غصے کی جگہ صرف اور صرف بلال شاہ کے لیے ایک دیوانی چاہ جھلک رہی تھی۔ شاہ بیگم، میں نے ارمغان شاہ کے اس خون کے غرور میں آج تک کسی عورت کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، پر آج اس نشال نے تمہارے پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھا کر بلال شاہ کی غیرت کو للکارا تھا۔
رو مت میری جان، اس حویلی کا وارث جب تک زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ بلال شاہ نے اپنی بھاری رسیلی اور مخمور آواز میں سرگوشی کی تو ہیر کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے حیا سے اپنی لمبی پلکیں موند لیں اور نادانستگی میں اپنا سر بلال شاہ کے چوڑے کسرتی سینے پر ٹکا دیا، جہاں بلال شاہ کے دل کی تیز دھڑکنیں آج صرف ہیر کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ اگلے چند ہی دن حویلی میں ایسے گزرے جیسے کوئی خوبصورت رومانوی خواب ہو۔ بلال شاہ صبح آفس جانے سے پہلے لاؤنج میں بیٹھ کر گھنٹوں ہیر کی منہ پھٹ باتوں کو سنتا اور ہنس کر اس کے نخرے اٹھاتا۔ وہ پورے علاقے کا مانا ہوا شاہ آج اس لڑکی کے سامنے ایک سچے عاشق کی طرح ہار چکا تھا۔ وہ روز شام کو لوٹتے ہوئے ہیر کے لیے چمیلی کے تازہ گجرے لاتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی نازک کلائیوں میں سجاتا، جس کی معطر خوشبو پورے شاہی کمرے میں رچ بس جاتی۔ مگر خوشیوں کے اس موسم کو گہری نظر لگنے والی تھی۔ ہیر کے والدین جو شہر کے ایک دور دراز متوسط علاقے میں رہتے تھے، انہیں جب کہیں سے پتہ چلا ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو ایک امیر کبیر شاہ جی اغوا کر کے لے گئے ہیں اور زبردستی نکاح کر لیا ہے، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دوپہر جب بلال شاہ کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا، ہیر کے والد حویلی کے پورچ میں اپنے 2 رشتہ داروں اور پولیس کی ایک گاڑی کے ساتھ داخل ہوئے۔ ہیر اپنی مادی ریشمی لباس میں ملبوس جیسے ہی لاؤنج میں اندر آئی، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہیر بیٹی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں اس ظالم کرنیپر کی قید میں ایک پل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اپنی بندوق کے زور پر ہماری غیرت کا جنازہ اٹھایا۔ ہیر کے والد نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیر کا دل ایک طرف اپنے بڑے باپ کی ممتا، دوسری طرف بلال شاہ کے بے پناہ عشق کے بیچ بری طرح پھٹ رہا تھا، مگر وہ اپنے والدین کی عزت کی خاطر دادی کے روکنے کے باوجود نم آلود آنکھوں سے حویلی کے در و دیوار کو تکتی ہوئی زبردستی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ شام کو جب بلال شاہ حویلی لوٹا اور اسے ہیر کے جانے کا پتہ چلا تو اس کا جلال ایک خوفناک وحشت میں بدل گیا۔ اس نے غصے سے سامنے پڑی کانچ کی میز پر اپنی مٹھی ماری، جس سے اپنا ہاتھ خون سے لت پت ہو گیا، مگر اسے جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کی روح ہیر کی جدائی میں تڑپ اٹھی کہ جانے کے بعد حویلی کی رونق جیسے ایک ہی پل میں روٹ گئی۔ وہ ارمغان شاہ کا محل جو پچھلے کچھ دنوں سے ہیر کی پائل کی چھن چھن اور اس کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، اب ایک سنسان اور بھیانک مزار کی طرح لگ رہا تھا۔ بلال شاہ کی حالت 3 ہی دنوں میں پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اس کا وہ 3 پیس سوٹ، اس کا وہ نوابی دبدبہ اب کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دن بھر اپنے بکھرے بالوں اور بڑھتی ہوئی داڑھی کے ساتھ ہیر کے اس سفید گھیردار فراق کو اپنے سینے سے لگائے بیڈ کے کنارے بیٹھا رہتا، جو اپنی شادی کی پہلی رات چھوڑ گئی تھی۔ دادی اور دانیال جب بھی اس کے کمرے کا رخ کرتے، بلال شاہ کی سرمئی اور سرخ آنکھیں دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا۔ کیوں جانے دیا اسے دادی؟ وہ میری بیوی تھی، میری کائنات تھی۔ بلال شاہ نے اپنے خون آلود ہاتھ کو دیکھا، جس پر کانچ کے ٹکڑے لگے کا نشان اب بھی گہرا تھا، پر اس کے اندر کا درد اس جسمانی زخم سے کہیں زیادہ جان لیوا تھا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلال پتر، وہ اپنے باپ کی عزت کی خاطر گئی ہے۔ اگر تو سچا عاشق ہے تو بندوق کے زور پر نہیں، بلکہ اس کے باپ کے سامنے جھک کر اپنی محبت کی بھیک مانگ۔ بلال شاہ کی دادی کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ارمغان شاہ کے سارے غرور کو مٹی میں ملا کر ہیر کے گھر جائے گا اور اپنے پوری قانونی حق اور دھوم دھام سے واپس لائے گا، کیونکہ ہیر کے بغیر اس شاہ کی سلطنت بالکل ادھوری تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے تنگ محلے کے مکان میں ہیر کی حالت بھی بلال شاہ سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ چوتھے دن بھی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان پر چھائے دھندلے بادلوں کو تک رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے لرزتے آنسو اس کے پیلے پڑتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس کی ماں جب بھی اس کے لیے کھانا لاتی، ہیر منہ موڑ لیتی۔ اسے تو اب صرف حویلی کی چائے اور بلال شاہ کی وہ کڑکدار رسیلی آواز یاد آتی جو اسے شاہ بیگم کہہ کر پکارتی۔ اسی دوران حسد کی آگ میں جلی نشال ایک بار پھر سر اٹھا رہی تھی۔ اسے جب پتہ چلا ہیر حویلی چھوڑ کر واپس اپنے میکے آ گئی ہے تو اس نے سوچا بلال شاہ کے ضرور ہیر کو دھتکار دیا ہوگا۔ وہ ایک رات ہیر کے گھر آئی اور اس کے والدین کے سامنے مکارانہ انداز میں بولی، تایا ابو، اچھا ہوا یہ بدنام لڑکی واپس آ گئی، اب چپ چاپ اس کی شادی ہمارے محلے کے اس سستے سے لڑکے سے کر دیں، ورنہ بلال شاہ کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ عرب پتی ہے، وہ ہیر کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ہیر نے جیسے ہی نشال کی ایک گھٹیا بات سنی، اس کا وہی پرانا الرٹ جلال ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور نشال کے سامنے کھڑی ہو کر کڑکدار آواز میں بولی، نشال، اپنی یہ گندی زبان بند رکھو، بلال شاہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے دھتکارا نہیں بلکہ وہ میری عزت کے لیے خاموش ہے، اور یاد رکھنا ہیر، اگر ارمغان شاہ کے وارث کی بیوی بن سکتی ہے تو وہ تمہارے جیسے مکار لوگوں کو ان کی اوقات یاد دکھانا بھی جانتی ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ابھی ہیر کی یہ آواز محلے کے چھوٹے سے لاؤنج میں گونجی تھی کہ اچانک باہر گلی میں ایک ساتھ 10 کالی لینڈ کروزر گاڑیوں کے سائرن اور بریکوں کی ہولناک آواز آئی۔
एक साथ इतनी शाही गाड़ियों के ब्रेकों की कड़क आवाज़ गूंजते ही पूरे मोहल्ले में एक सनसनीखेज खामोशी तारी हो गई और लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हीर के घर का छोटा सा लकड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खुला, वही बिलाल शाह अपने पूरे नवाबी दबदबे और मगान शाह के खानदानी रौब के साथ खड़ा था। मगर आज इसके चेहरे पर वो पुराना मगरूर जलाल नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत को पाने की एक सच्ची तड़प नुमाया थी। इसने सफ़ेद रंग का नफीस कुर्ता शलवार पहन रखा था। इसकी गहरी स्याह जादुई आंखें सीधी लाउंज में खड़ी हीर पर जम गईं, जो फटी फटी आंखों से अपने मजाजी खुदा को देख रही थी। निशाल जब तक वहाँ अकड़ कर खड़ी थी, बिलाल शाह का ये जैता चीते जैसा रूप देखकर खौफ के मारे सोफे के पीछे छुपने लगी। बिलाल शाह धीमे मगर नाहित बावकार कदम उठाता हुआ हीर के बूढ़े बाप के सामने आकर रुक गया। पूरे इलाके पर राज करने वाला ये अरबपति शाह आज हीर के गरीब बाप के सामने अपनी दोनों मुठ्ठियां बांधकर अपना सर झुकाकर इंतहाई धीमी और मुखलिस आवाज में बोला, ताया अब्बू, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने गलत फहमी में आपकी लाडली बेटी पर हाथ डाला और उसे अगवा किया, पर खुदा की कसम आज मगान शाह का ये वारिस अपनी सारी अना, अपनी सारी दौलत और अपना गरूर आपके इन पैरों में रखने आया है। ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी ज़िंदगी की वो सच्ची रौनक है जिसके बिना मेरी हवेली एक सुनसान कब्रिस्तान बन चुकी है। मैं बंदूक के जोर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे साहिल की तरह आपसे अपनी बीवी का मांगने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दे और मेरी शाह बेगम को मेरे साथ वापस भेज दें। बिलाल शाह की आंखों से निकलने वाले इन सच्चे आंसुओं और इसकी तरफ देखकर ही के वालिद का सख्त दिल एक ही पल में पिघल गया। इन्होंने आगे बढ़कर बिलाल शाह को अपने सीने से लगाया और हीर का हाथ इसके मजबूत हाथ में दे दिया। हीर ने रोते हुए अपना चेहरा बिलाल शाह के चौड़े सीने में छुपा लिया और इसकी महंगी मर्दाना खुशबू ने एक बार फिर इसके आवाज़ों को सुकून बख्श दिया। जहाँ इनकी जुदाई का ये दर्दनाक सफ़र अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, हीर की हवेली वापसी किसी जश्न से कम नहीं थी। दादी और दानियाल ने पोर्च में खड़े होकर इन पर गुलाब की पत्तियों की बरसात की और हवेली के कोने कोने को चमेली के ताज़ा फूलों से महका दिया। ये हीर अब हवेली की महज एक कागजी बीवी नहीं, बल्कि वो इस पूरे अरमगान शाह के महल की हकीकी और कानूनी मलका बनकर राज कर रही थी। जहाँ बिलाल शाह इसके हर नखरे को अपनी सर आंखों पर उठाता, मगर इस पर सुकून चांदनी रात को एक आखिरी तूफान का सामना करना था। निशाल जो अपनी शिकस्त और जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो जायदाद हड़प करने का जुनून में अंधी हो चुकी थी। इसने हवेली के एक पुराने नौकर को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिलाया और एक रात जब पूरा विला गहरी नींद सो रहा था, हवेली के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हुई ताकि बिलाल शाह के कमरे के लॉकर से जायदाद के असल कागजात चोरी कर सके। हीर को रात के आखिरी पैर किचन से पानी लेने जाते हुए लाउंज में किसी के रेंगने की धीमी सी आहट महसूस हुई। इसने जैसे टॉर्च जलाई सामने निशाल को लाकर की चाबियां हाथ में लिए खड़े देखा। निशाल, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे शोहर के घर में चोरी करने आई हो। हीर की कड़कदार आवाज़ सुनकर निशाल ने घबराकर अपने बैग से एक तेज़दार चाकू निकाला और पागलों की तरह हीर पर झपटी। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया हीर, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हीर ने अपनी जान बचाने के लिए निशाल का हाथ पकड़ना चाहा, मगर निशाल के वहशियाना वार से हीर के सफ़ेद रेशमी लिबास पर खून का सूख धब्बा फैलने लगा और वह दर्द की शिद्दत से चिल्लाई। बिलाल शाह! हीर के तड़पती हुई चीख जैसे हवेली के दूर दीवार से टकराई। बिलाल शाह की आंख एक ही सेकंड में खुल गई और वह कहरलूट शेर की तरह शीरों से नीचे उतरकर भागा। हीर की वो तड़पती हुई दर्दनाक चीख जब हवेली की पुरसुकून दरो दीवार से टकराई तो बिलाल शाह के दिल पर जैसे कोई खंजर आ लगा। वो एक ही सेकंड में बैठ उठा और नंगे पांव दीवानों की तरह सीढ़ियों से नीचे लाउंज की तरफ भागा। नीचे का मंजर देखकर मगान शाह के वारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने हीर कच्चे फर्श पर गिरी हुई थी। इसके सफ़ेद रेशमी लिबास पर सुर्ख खून का धब्बा तेजी से बह रहा था और निशाल हाथ में खून आलू चाकू लिए खौफजदा नजरों से चारों तरफ देख रही थी। हीर को इस हालत में देखकर बिलाल शाह का वो जलाल और वहशाना गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छू गया। हीर! बिलाल शाह की एक ऐसी करेजदार और खूनख्वार चीख पूरे बिलाल हाल में गूंजी और निशाल हाथ से चाकू छूटकर फर्श पर जा गिरा। बिलाल शाह ने एक ही रेशमी चीते की तरह फासला तय किया और बिना एक पल जाए किए निशाल की कलाई को इतनी जोर से मरोड़ा कि इसकी हड्डी टूटने की करकत आवाज़ आई। इसने निशाल को एक ही झटके से फर्श पर पटका। तुम्हारी ये जुर्रत औरत कि तुम मेरी हवेली की मलका, मेरी गैरत पर वार करो। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। हीर को नुकसान पहुंचाने का मतलब अपनी मौत को दावा देना है। बिलाल शाह गुस्से से इसकी गला घूंटने ही वाला था कि दानियाल और दादी शोन सुनकर नीचे आ गए और दानियाल ने तड़प कर बिलाल शाह को पीछे खींचा। भैया बस करें, पुलिस आ रही है, पहले हीर भाभी को संभाले। बिलाल शाह का गुस्सा हीर का जर्द पड़ता चेहरा देखकर एक ही पल में पछतावे तड़प के आंसुओं में बदल गया। इसने निशाल को कार से दूर फेंका और घुटनों के बल फर्श पर बैठकर हीर के रेशमी वजूद को अपने मजबूत बाहों में लिया। हीर ने दर्द की शिद्दत के बावजूद लरसते हाथों से बिलाल शाह का चेहरा छुआ। शाह जी, मैं ठीक हूँ, आप रोए मत। बिलाल शाह ने
نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے. اس کی آنکھوں سے نکلنے والے مردانہ آنسو ہیر کے گالوں کو بھگو رہے تھے. عین اسی وقت پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی حویلی کے پورچ میں داخل ہوئی اور پولیس نے نشال کو اقدام قتل اور چوری کے جرم میں وہیں سے گرفتار کر لیا. بلال شاہ نے بنا ایک پل ضائع کیے ہیرو کو گود میں اٹھایا. ہسپتال کی طرف بھاگا جہاں ان کے عشق کا ایک آخری امتحان اب ایک حسین موضوع میں بدلنے والا تھا. نشال کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکی تھی. ہیر کا زخم گہرا نہیں تھا. بلال شاہ کے لیے بے پناہ پیار اور دن رات کی خدمت کی بدولت بہت جلد ٹھیک ہو گئی تھی. آج اس واقعے کو پورے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ارمغان شاہ کی اس تاریخی حویلی کا نقشہ آج کسی جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا. حویلی کے وسیع اور سبز لون میں چنبیلی کے پھول پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور چاندی رات کی چاندنی سفید سنگ مرمر کے فرش پر چاندی کی طرح بکھری ہوئی تھی. ہیر اپنے شاہی بیڈ روم کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی گہرے پرپل رنگ کی زرق ریشمی ساڑی پہن کھڑی تھی. یہ وہی رنگ تھا جو بلال شاہ کی جان تھا اور جس پر چاندنی کے تاروں کا نفیس کام چمک رہا تھا. اس نے اپنے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور پاؤں میں وہی روایتی بھاری پائل سجائی تھی جس کی میٹھی چن چن اب اس حویلی کا سب سے خوبصورت ساز بن چکی تھی. عین اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور بلال شاہ اندر داخل ہوا. اس نے بلیک رنگ کا نفیس کرتا شلوار پہن رکھا تھا. اس کی گہری سیاہ جادوئی آنکھیں آئینے میں کھڑی ہیر کے دلکش شرابے کو دیکھ کر محبت کے نشے میں چمکنے لگیں. وہ نپے تلے قدم باوقار اٹھاتا ہیر کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی اچانک جاندار جھٹکے سے اس نے ہیر کے لچکدار کمر کو اپنے فولادی بازوؤں کے سہار میں جکڑ لیا. اپنے تپتے ہوئے چوڑے سینے سے پیوست کر لیا. ہیر کا پورا وجود بلال شاہ کی جنونی عاشقانہ لمس کی گرمی سے لرز اٹھا. بلال شاہ نے اپنا وجید داڑھی والا چہرہ جھکا کر اپنے لب ہیر کے نازک لوہوں کے پاس لائے انتہائی مخمور رسیلی آواز میں سرگوشی کی. تو میری جان ہے جہاں. آج وہ غلط فہمی کا طوفان بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور دنیا کا ہر غم بھی خواب میں مل گیا. اب اس پورے محل میں اس چاندنی رات کے نیچے صرف بلال شاہ اور اس کے چلبلی شاہ بیگم اکیلے ہیں. اب ذرا مجھے آئینے میں دیکھ کر سچ سچ بتاؤ، اس شاہ جی کے جنونی عشق کے دائمی اثار کی قید تمہیں کیسی لگی؟ کیا اب بھی تم یہاں سے بھاگنے کی کوئی چاہ ہے؟ ہیر نے حیا سے اپنی لمبی مخملی پلکیں موند دیں مگر اگلے ہی پر اس نے گھوم کر اپنے دونوں نرم بازو بلال شاہ کے چھوٹے شانوں پر جما دیا اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر سیدھا اس کے عشق کے سمندر میں جھانکا. شاہ جی، جب اب مجھے ہسپتال سے زبردستی اٹھا کر لائے تھے تو ایک غلط فہمی تھی، پر آج میں آپ کے اس چوڑے سینے کے اثار میں کھڑی ہو کر اعتراف کرتی ہوں. اگر مجھے قیامت تک بھی اس عشق کے قید خانے میں بند رکھا جائے تو میں ایک پل کے لیے بھی رہائی کا نام نہیں لوں گی. میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور آپ کی ہی رہوں گی. ہیر کی سچی مخلص آواز نے بلال شاہ کے دل کو نہال کر دیا. اس نے دھیمے سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں گونجتی دھیمی روانی دھن پر اسے اپنے دل سے لگائے دھیمے دھیمے گھمانے لگا.